بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک جرنی ود رضوان میں خوش آمدید۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان المعظم کو مدینہ النبی میں پیدا ہوئے۔ جب آپ کی ولادت کی خوشخبری رسول اللہ تک پہنچی تو آپ فوراً سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے اور فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا میری گود میں دو۔ ننھے حسین علیہ السلام ایک پاکیزہ کپڑے میں لپیٹ کر حضور کی آغوش میں رکھ دیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے پیارے بچوں کانوں میں اذان دی اور اقامت کہی۔ شروع میں حضرت امام حسین کی شیرغواری بھی حضرت ام الفضل کے سپرد کی گئی، چونکہ سیدہ فاطمہ کی گود میں ابھی حسن دودھ پیتے تھے۔ ام فضل حضرت عباس کی اہلیہ یعنی رسول اللہ کی چچی تھی۔ چند روز پیشتر یہی ام فضل سرکار کی خدمت میں عرض کر رہی تھی، حضور میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا چچی یہ تو بڑا اچھا خواب ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسین کی پیدائش کے بعد حضور نے انہیں ام الفضل کی گود میں دے دیا اور اس طرح ان کا سر مبارک ان کا خواب پورا ہوا۔ حضرت امام حسین کا نام اقرب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ اس سے پہلے دنیا کی ہسٹری میں حسین اور حسن نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ حضرت حسین کے عقیقے میں خود حضور دو عالم نے 2 جانور ذبح کیے اور حسنین کریمین کے سر کے بال منڈوا کر ہم وزن چاندی خیرات کر دی۔ حضرت امام حسین کے فضائل میں بہت کثیر احادیث مبارکہ وارد ہیں۔ حضرت امام حسین کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ چھوٹے بچے تھے اور حضور دو عالم سجدہ فرماتے تو آپ ان کے کندھوں پہ چڑھ جاتے، تب تک حضور دو عالم سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک حضرت حسین آپ کے سر مبارک سے اتر نہ جاتے۔ ترمذی شریف میں حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور شافع یوم نشور فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کو حضور سے اور حضور کو حسین سے انتہائی قرب حاصل ہے، گویا کہ دونوں ایک ہی ہوں۔ تو حسین کا ذکر حضور کا ذکر اور حسین سے دوستی حضور سے دوستی ہے، حسین سے دشمنی حضور سے دشمنی اور حسین سے لڑائی کرنا حضور سے لڑائی کرنا ہے۔ اور سرکار دو عالم کا ارشاد ہے جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اس لیے کہ حضرت امام حسین سے محبت کرنا حضور سے محبت کرنا اور حضور سے محبت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دیں۔ حضور نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا، پھر فرمایا یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ معلوم ہوا کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دنیا والوں ہی سے نہیں چاہا کہ وہ حضرت امام حسین سے محبت کریں، بلکہ خدا تعالیٰ سے بھی عرض کیا کہ تو بھی حسین سے محبت فرما۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت امام حسین کے لعاب دہن کو اس طرح چوستے جیسے آدمی کھجور کو چوستا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرما تھے، انہوں نے حضرت امام حسین کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا آج یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت امام حسین نے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ آپ بڑی فضیلت کے مالک تھے اور کثرت نماز، روزہ، حج، صدقہ اور دیگر امور خیر ادا فرماتے رہے۔ حضرت حسن و حسین کس قدر خوش نصیب تھے کہ انہیں حضرت فاطمہ الزہرا جیسی ماں نصیب ہوئی، حضرت علی جیسے والد نصیب ہوئے اور حضور دو عالم جیسے نانا نصیب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف چکی پیستی تھی، کنویں سے مشکیزیں برتیں اور دوسری طرف شہزادوں کا جھولا بھی جھلایا کرتی تھی۔ اس گھر میں تربیت و تعدیب کے طریقے بھی ساری دنیا سے نرالے تھے۔ ایک دن دونوں بھائی بچپن کے بھولے پن سے آپس میں لڑے اور پھر والدہ کے پاس شکایت لائے کہ مجھے بھائی نے مارا ہے۔ اس پر سیدۃ الزہرا نے ارشاد فرمایا مجھے اس بات سے کچھ غرض نہیں کہ حسین نے مارا یا حسن نے مارا، میں تو یہ جانتی ہوں کہ تم دونوں پر خداوند ناراض ہو گیا کیونکہ وہ لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سن کر ننھے حسنین کریمین ملول ہو گئے اور کہنے لگے امی ہمیں اب معاف کر دیجیے، آئندہ ہم کبھی نہ لڑیں گے۔ آپ بولیں معافی اپنے خدا سے مانگو، چلو وضو کرو اور مصلی پر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ پاک بچے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کی عظمتوں کا یہ راز ہے کہ انہیں آغوش رحمت للعالمین کی دولت عظمیٰ نصیب تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ ہر روز انہیں دیکھنے کے لیے بیٹی کے گھر جاتے، انہیں اٹھا لیتے، ساتھ چمٹاتے، کھلاتے پلاتے، پیار کرتے اور انہیں چومتے، کبھی یوں سونگھتے جیسے پھولوں کو سونگھا جاتا ہے، اور فرماتے حسین اور حسن دنیا میں میرے پھول ہیں۔ بخاری و مسلم اور دوسری صحاح کی وہ حدیثیں کیسے معلوم نہیں، ان بچوں کے لیے حضور دو عالم خطبے کے دوران ممبر سے اتر آتے اور ان کے لیے سجدہ کو لمبا فرما دیتے۔ حضرت اسامہ گواہ ہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا یہ دونوں میرے بچے اور میری بیٹی کے لڑکے ہیں۔ حدیث کو بغور دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور دو عالم کو حضرت امام حسین سے محبت نسبتاً زیادہ تھی۔ ایک مرتبہ آپ سیدہ کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ کان میں حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آئی۔ حضور بے قرار ہو گئے اور بیٹی کو آواز دی، فاطمہ کیا تم نہیں جانتی اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ ایک دن عمر فاروق دربار رسالت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ حضور کے کندھے پر حضرت امام حسین سوار ہیں۔ سیدنا عمر بولے کیا اچھی سواری ہے؟ حضور نے فرمایا اور سوار بھی تو اچھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے اور حسین کے پاؤں حضور کے پاؤں پر رکھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ فرما رہے تھے اے ننھے قدموں والے، چڑھ آ۔ چنانچہ جسم اطہر پر چڑھنے لگے، یہاں تک کہ اپنے قدم حضور کے سینے پر رکھ دیے۔ بس آپ نے فرمایا منہ کھول، پھر آپ نے لعاب دہن ڈالا اور منہ چوم لیا، پھر فرمایا اے اللہ اسے محبوب رکھ کہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں۔ حضرت امام حسین کو کسی مدرسے یا تربیت گاہ میں جانے کی کیا حاجت تھی، جبکہ خود ان کے نانا معلم کائنات تھے۔ حضور پیارے نوازوں کو اکثر ساتھ رکھتے، گھر میں نماز پڑھتے وقت انہیں قریب کر لیتے، بعض اوقات دعوت پر ساتھ دے جاتے۔ اس طرح بچوں کی ہر ادا کا آپ مطالعہ فرماتے اور جب حسب ضرورت ہوتی تو ہدایت بھی فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس زکوٰۃ کی کھجوروں کا ٹوکرا رکھا ہوا تھا کہ امام حسین آ گئے۔ آپ بچے تھے، کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ حضور نے فوراً انگلی ڈال کر کھجور نکال دی اور فرمایا پیغمبر کے گھر والوں کو زکوٰۃ نہیں کھاتے۔ حضرت امام حسین کو بہت زیادہ شان حاصل ہے۔ ایک دفعہ سیکنڈ کیلف حضرت عمر تمام لوگوں میں رقم تقسیم کر رہے تھے، حسن حسین کو 10,000 درہم دیے۔ اس پر خلیفۃ المسلمین کے صاحبزادے بولے ان کو رقمیں زیادہ ملی ہیں، حالانکہ میری اسلامی خدمات زیادہ ہیں۔ حضرت عمر غصہ ہوئے اور فرمایا عبداللہ تمہاری بات سے مجھے رنج ہوا، کیا تمہارے نانا ان کے نانا کی مانند ہیں؟ کیا تمہاری نانی ان کی نانی کی مانند ہیں؟ سنو، ان کے نانا رسول اللہ ہیں، ان کی والدہ فاطمہ ہیں اور ان کے والد حضرت علی ہیں، ان کے جیسے والدین لے آؤ، تمہیں بھی 10,000 درہم مل جائیں گے۔ ایک دن حضرت امام حسین ممبر نبوی کی طرف بیکانہ بڑھے اور حضرت عمر سے دوران خطبہ کہا اے عمر اترو میرے نانا کے ممبر سے اور اپنے باپ کے ممبر پر جاؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں، یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے تمہارا اور تمہارے نانا کا صدقہ ہے۔ پھر آپ شہزادوں کو لے کر گھر لے گئے اور تاکید فرمائی کبھی کبھی تشریف لایا کرو۔ اللہ اکبر! یہ شان تھی حضرت امام حسین کی کہ جنہیں حضور دو عالم نے نوجوانان جنت کے سردار کہا اور آپ کو ہمیشہ طیب و مطیب کہا۔ آپ کی شان میں بہت زیادہ حدیثیں حضور دو عالم کے منہ سے بیان ہوں۔ حضرت امام حسین ہمارے امام ہیں اور ہمارے رہبر و پیشوا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔